بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما یلزم الوفاء به من منظور الصوم والصلاة ونحوهما۔ صاحب کتاب نیا باب شروع کر رہے ہیں اور یہ باب ہے منت کے روزوں اور نمازوں وغیرہ کے متعلق۔ فرمایا باب ما یلزم الوفاء به، باب ان چیزوں کا جن کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے، من منظور الصوم والصلاۃ ونحوہما، منت مانے گئے روزے اور نماز وغیرہ میں سے، یعنی منت مانے گئے روزے اور نماز وغیرہ میں سے ان چیزوں کا باب جن کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ آگے فرمایا اذا نظر شیئا لازمہ الوفاء به اذا اجتمع فیہ ثلاثۃ شروط، جب کسی نے نظر مانی، اذا نظر شیئا، جب کسی شخص نے کسی چیز کی نظر مانی، لازمہ الوفاء، تو اس پر اس نظر کو پورا کرنا لازم ہوگا، اذا اجتمع فیہ ثلاثۃ شروط، جب اس میں 3 شرطیں جمع ہو جائیں۔ ان یکون من جنسہ واجب، پہلی شرط بتلا رہے ہیں، یعنی نظر کو اس وقت پورا کرنا لازم ہوتا ہے جب اس میں 3 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط بتلائی کہ ان یکون من جنسہ واجب، کہ اس کی جنس میں سے واجب ہو، ان یکون کہ وہ ہو، من جنسی اس کی جنس میں سے واجب، اس کی جنس میں سے کوئی شے واجب ہو، یعنی جس چیز کی منت مانی جا رہی ہے اس کی جو جنس ہو وہ واجب ہو۔ مثال کے طور پر روزہ ہے، اب روزے کی منت مانی تو روزے کی جنس میں سے روزہ واجب بھی ہے، یعنی رمضان کے روزے ضروری ہیں، فرض ہیں۔ اسی طرح نفل نماز کی منت مان رہا ہے، نماز کی منت مان رہا ہے تو نماز ایسی جنس ہے کہ نماز فرض بھی ہے۔ اسی طرح فرض کیا صدقہ کرنے کی منت مان رہا ہے تو صدقہ کرنا اس جنس میں سے ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہے، تو اس کی جنس میں سے واجب کا ہونا ضروری ہوگا۔ اب فرض کیا ایسی منت مانی کہ جس کی جنس سے کوئی شے واجب نہیں ہے شریعت میں، تو وہ نظر جو ہوگی، وہ منت جو ہوگی، وہ شرعاً درست ہی نہیں ہوگی، جیسا کہ قرآن پر غلاف چڑھانا۔ اب دیکھیں کہ غلاف چڑھانا اس طرح کی کوئی بھی ایسی جنس نہیں ہے کہ غلاف چڑھانا واجب قرار دیا گیا ہو، تو غلاف چڑھانے کی جو منت ہوگی قرآن پر یہ درست نہیں ہوگی، یا اس کو پورا کرنا واجب ہی نہیں ہوگا، ضروری نہیں ہوگا۔ اسی طرح قبر پر چادر چڑھانا ہے، اب شریعت میں چادر چڑھانا ایسی جنس سے تعلق رکھتا ہے کہ جس میں کہیں پر بھی چادر چڑھانا شریعت میں واجب یا فرض نہیں ہے، تو چادر چڑھانے کی جنس میں سے کہیں پر کوئی شے واجب نہیں ہے تو ایسی منت کو پورا کرنا واجب ہی نہیں ہوگا۔ وَأَن يَكُونَ مَقْصُودًا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وَأَن يَكُونَ مَقْصُودًا، کہ وہ جس چیز کی منت مانی ہے وہ مقصود ہو، اس کا قصد کیا گیا ہو، یعنی مقصود بذات ہو، مقصود لغیر ہی نہ ہو، ذاتی طور پر اسی شے کا ہی قصد کیا گیا ہو، اس شے کے علاوہ کا قصد نہ کیا گیا ہو۔ جیسے آگے بھی مثال آ رہی ہے وضو کرنا، اب کوئی شخص وضو کرنے کی منت نہیں مان سکتا، یا وضو کرنے کی منت مانی تو اس پر پورا کرنا واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ وضو کرنا مقصود بذات نہیں ہے، یعنی وضو کو ہی شریعت نے فرض نہیں کیا تھا
بلکہ مقصود بذات ہی نماز کو شریعت نے فرض کیا تھا، اور نماز کے لیے وضو کو ضروری قرار دیا گیا ہے کہ بغیر وضو کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اصل میں شریعت کا مقصود جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ اب جس شخص کا وضو ہے اس کے لیے اب نماز کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ فرض کیا کوئی شخص ہے جس نے 4 نمازوں کے لیے وضو رکھا ہوا ہے، وضو اس کا ٹوٹا نہیں ہے، اس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت کا مقصود نماز ہے، وضو مقصود نہیں ہے۔ تو دوسری شرط منت کی یہ ہے کہ وہ مقصود بذات ہو، جس چیز کی منت مانی جا رہی ہے وہی شریعت میں مقصود ہو۔ آگے تیسری شرط بتلا رہے ہیں وَأَن يَكُونَ لَيْسَ وَاجِبًا، اور وہ جس کی منت مانی ہے وہ واجب نہ ہو۔ شریعت میں اس جس چیز کی منت مانی جا رہی ہے شریعت میں وہ شے پہلے سے واجب نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ظہر کی نماز پڑھوں گا، میں رمضان کے روزے رکھوں گا، رمضان کے روزے یا ظہر کی نماز یا عصر کی نماز وغیرہ پہلے سے ہی اس پر فرض ہے، یہ پہلے سے ہی اس کو کرنے ہوں گے۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ وَإِن يَكُونَ لَيْسَ وَاجِبًا، کہ وہ اس پر واجب نہ ہو۔ اب ان تینوں شرطوں کی مثالیں دے رہے ہیں۔ فلا يلزم الوضوء بنظره ولا سجدۃ التلاوۃ ولا اعادۃ المریض ولا الواجبات بنظرها، پس لازم نہیں ہے وضو بنظرہ، وضو کی نظر کے ساتھ، یعنی کسی شخص نے اگر وضو کی نظر یا وضو کی منت مان لی تو وضو کرنا اس پر لازم نہیں ہوگا۔ فلا یلزم الوضوء بنظرہ، وضو کی نظر کے ساتھ وضو لازم نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں دوسری شرط نہیں پائی جاتی کہ وضو مقصود بذات نہیں ہوتا، مقصود لغیر ہی ہوتا ہے، یعنی اس کو واجب یا ضروری نماز کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ شریعت کو اصل میں نماز مقصود تھی، وضو مقصود نہیں تھا۔ ولا سجدۃ التلاوۃ، اور نہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ لازم ہے، یعنی سجدہ تلاوت بھی لازم نہیں ہوگا۔ فرض کیا کسی نے سجدہ تلاوت کی منت مانی، سجدہ تلاوت اس کے لیے لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں تیسری شرط نہیں پائی جاتی کہ یہ پہلے سے ہی سجدہ تلاوت واجب ہے۔ تو جو چیز پہلے سے ہی واجب ہو، واجب کا مطلب یہاں میں جو بار بار واجب کا لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ بطور ثبوت کے واجب ہے، یعنی یہاں واجب یا فرض میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ سجدہ تلاوت فرض ہے، اس کو عام طور پر فقہ کی کتابوں میں واجب بھی کہا جاتا ہے۔ تو سجدہ تلاوت پہلے سے ہی واجب ہے، پہلے سے ہی فرض ہے، تو سجدہ تلاوت کی منت کو پورا کرنا لازم نہیں ہوگا۔ ولا اعادۃ المریض، اور نہ مریض کی عیادت لازم ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں پہلی شرط نہیں پائی جاتی کہ مریض کی عیادت کرنا اس طرح کی کوئی جنس ایسی نہیں، یعنی عیادت کی جنس میں سے کوئی ایسی جنس نہیں ہے کہ جو شریعت میں واجب ہو، تو اس میں پہلی شرط نہیں پائی جاتی تو اس کو بھی پورا کرنا لازم نہیں ہوگا۔ ولا الواجبات بنظرها، اور نہ واجبات بنظرها اپنی نظر کے ساتھ، یعنی واجبات کی اگر نظر مانی گئی ہو تو ان کو پورا کرنا لازم نہیں ہوگا کیونکہ پہلے سے ہی وہ واجب ہوں گے۔ وَيَصِحُّ، اچھا چوتھی بھی شرط بعض علماء نے منت کے لیے قرار دی ہے، بلکہ علامہ شرم بلالی نے مراقی الفلاح میں ہی لکھی ہے، اور وہ یہ کہ اس منت کو پورا کرنا محال نہ ہو، ناممکن نہ ہو۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں گزشتہ کل کا روزہ رکھوں گا، تو گزشتہ کل کا روزہ رکھنا یہ محال ہے، ناممکن ہے۔ تو
اس کو پورا کرنا لازم نہیں ہوگا، بلکہ پورا کرنے کے لیے لازم ہونے کے لیے چوتھی شرط یہ کہ اس پر عمل کرنا ممکن ہو۔ وَيَصِحُّ بِالْعِتْقِ وَالْاعْتِكَافِ وَالصَّلَاةِ غَيْرِ الْمَفْرُوضَةِ وَالصَّوْمِ، اور درست ہے عتق کے ساتھ یعنی غلام کو آزاد کرنے کے ساتھ، والاعتکاف اور اعتکاف کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، غیر المفروضہ جو فرض کے علاوہ، والصوم اور روزے کے ساتھ، یعنی غلام آزاد کرنے کی، اعتکاف کی، فرض نماز کے علاوہ نماز کی اور روزے کی منت درست ہوگی۔ عتق یعنی غلام آزاد کرنے کی اس وجہ سے کہ شریعت میں، قرآن میں ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں یا ایسے کفارے ہیں کہ جن کو پورا کرنے کے لیے غلام کو آزاد کرنا واجب ہوتا ہے۔ اعتکاف کی جنس میں سے ویسے تو بظاہر کوئی شے واجب نہیں ہے، لیکن جہاں اعتکاف کا معنی لغوی طور پر لیا گیا ہے یعنی ٹھہرنا، جیسا کہ وقوف عرفہ میں ٹھہرنا حاجی کے لیے واجب ہوتا ہے، یا آخری اتحیات میں، فرض نماز کے آخری اتحیات میں بیٹھنا نمازی کے لیے واجب ہوتا ہے۔ تو اعتکاف بیٹھنے کا نام ہے، ٹھہرنے کا نام ہے، اور بعض عبادات میں ٹھہرنا جو ہے یہ واجب قرار دیا گیا ہے، تو اعتکاف کی بھی منت درست ہوگی۔ اسی طرح فرض نماز کے علاوہ نماز کی بھی منت درست ہوتی ہے، روزے کی بھی درست ہوتی ہے۔ فَإِن نَظَرَ نَظْرًا مُطْلَقًا أَوْ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ وَوُجِدَ لَازِمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ، اگر کسی نے مطلق نظر مانی، یعنی کسی قسم کی کوئی شرط درمیان میں نہ رکھی بلکہ مطلق نظر مانی۔ مطلق نظر کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر کسی شخص نے کہا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا، نہیں بلکہ کسی نے کہا کہ مجھ پر روزہ ضروری ہے، میں روزہ رکھوں گا، تو یہ مطلق ہے، یعنی اس کو کسی شرط کے ساتھ معلق نہیں کیا گیا۔ اسی طرح آگے فرمایا او معلقاً بشرط، یا کسی نے نظر مانی اور اس نظر کو شرط کے ساتھ معلق کر دیا، یعنی کسی نے کہا کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، یا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنی رکعتیں نفل پڑھوں گا۔ تو فَإِن نَظَرَ نَظْرًا مُطْلَقًا، پس اگر کسی نے مطلق نظر مانی یعنی شرط نہ رکھی، او معلقاً بشرط، یا شرط کے ساتھ نظر کو معلق کر دیا، وَوُجِدَ اور وہ شرط پائی گئی، لازمہ الوفاء تو اس پر اس نظر کو پورا کرنا لازم ہوگا۔ لازم الوفاء بھی، اس شخص پر اس منت کو پورا کرنا لازم ہوگا، چاہے نظر مطلق ہو یا معلق بشرط ہو۔ ہاں، معلق بشرط میں تب نظر کو پورا کرنا ضروری ہوگا جب وہ شرط پائی جائے گی، یعنی کسی نے کہا کہ میرا فلاں مریض تندرست ہو جائے، یا مجھے فلاں غیب شدہ چیز مل جائے تو میں روزہ رکھوں گا یا میں نوافل پڑھوں گا۔ اب وہ مریض تندرست ہو گیا یا وہ غیب شدہ چیز مل گئی تو پھر اس پر نظر کو پورا کرنا لازم ہوگا۔ وَصَحَّ نَظْرُ صَوْمِ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي الْمُخْتَارِ وَيَجِبُ فِطْرُهَا وَقَضَاؤُهَا، اور درست ہے، وَصَحَّ اور درست ہے، نظر صوم العیدین، دو عیدوں کے روزے کی نظر یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ایام تشریق اور تشریق کے ایام کے روزے کی نظر،
تشریق کے ایام 11، 12، 13 ذی الحج ہیں، یعنی عید الاضحیٰ کے ساتھ اگلے جو 3 دن ہیں۔ 2 عیدوں اور ایام تشریق کے روزے کی نظر درست ہے فی المختار، اختیار کیے گئے قول میں، یعنی پسندیدہ قول میں یہی ہے یا اختیار کیے ہوئے قول میں یہی ہے کہ ان 5 دنوں میں روزے کی نظر بھی درست ہوتی ہے، حالانکہ ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ تو جب کسی نے ایام تشریق یا عید کے دنوں میں روزے کی نظر مانی تو نظر یہ درست ہوگی۔ اب کرے گا کیا، کرنا کیا ہوگا؟ آگے فرمایا وَيَجِبُ فِطْرُهَا، اس شخص پر روزہ چھوڑنا، وَقَضَاؤُهَا، روزے کی قضا واجب، وَيَجِبُ فِطْرُهَا، اور اس منت ماننے والے پر، یعنی جس نے ایام تشریق اور ایام عیدین میں روزے کی نظر مانی تھی، اب ان دنوں میں روزہ رکھنا ممنوع تھا، تو اب اسے یہ کرنا چاہیے کہ وَيَجِبُ فِطْرُهَا، وہ اس پر واجب ہے کہ وہ ان دنوں میں روزہ چھوڑ دے، وَقَضَاؤُهَا، اور اس روزے کی قضا کرے، یہ اس پر واجب۔ تو روزے کو چھوڑ دینا اور اس کی قضا کرنا اس شخص پر واجب ہے۔ وَإِن صَامَهَا أَجْزَأَهُ مَعَ الْحُرْمَةِ، اور اگر اس بندے نے ان دنوں میں روزہ رکھ لیا، یعنی ایام تشریق اور ایام عیدین میں روزہ رکھ لیا، اجزاءہ، تو اس کے لیے کافی ہوگا، مع الحرمت، حرمت کے ساتھ، یعنی عید کے دنوں میں یا ایام تشریق کے دنوں میں کسی نے منت مانی تھی، اب اس کے لیے واجب تو یہ تھا کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے بلکہ اس کی قضا کرے، لیکن پھر بھی اگر کسی شخص نے ان دنوں میں روزہ رکھ لیا تو اگرچہ وہ گناہگار ہوگا کہ حرام کام کا اس نے ارتکاب کیا ہے، لیکن اس کی منت پوری ہو جائے گی۔ اجزاءہ وَإِن صَامَهَا أَجْزَأَهُ مَعَ الْحُرْمَةِ، اور اگر اس نے اس دنوں میں روزہ رکھا تو یہ اس کے لیے کافی ہوگا حرمت کے ساتھ، یعنی گناہگار ہوگا لیکن منت اس کی پوری ہو جائے گی۔ وَأَلْغَيْنَا تَعْيِينَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالدِّرْهَمِ وَالْفَقِيرِ، اور ہم لغو قرار دیتے ہیں، یعنی فضول قرار دیتے ہیں، تعیین الزمان، زمانے کی تعیین کی، یعنی وقت کی تعیین کی، والمکان، اور مکان کی تعیین کی، والدرہم، اور درہم کی تعیین کی، والفقیر، اور فقیر کی تعیین کی، یعنی کسی نے منت میں کسی خاص وقت کی نیت کی یا خاص جگہ کی نیت کی، خاص درہم، خاص رقم کی نیت کی، یا خاص قسم کے فقیر کی نیت کی کہ میں اس کو یہ چیزیں دوں گا، تو یہ چیزیں منت میں لغو ہوتی ہیں، فضول ہوتی ہیں، ان کو پورا کرنا لازم نہیں ہوتا۔ آگے اس کی مزید وضاحت مثالوں کے ساتھ کر رہے ہیں، فرمایا فَيُجْزِئُهُ، تو منت ماننے والے کو کافی ہے، صوم رجب، رجب کا روزہ رکھنا، ان نظر ہی صوم شعبان، کہ جس نے شعبان کے روزے کی نظر مانی تھی، یعنی شعبان کے روزے کی نظر سے رجب کے کا روزہ رکھنا اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی کسی نے منت یہ مانی کہ میں شعبان میں روزہ رکھوں گا، یعنی وقت کو متعین کیا تھا، اب اس نے شعبان کی بجائے رجب میں روزہ رکھ لیا تو یہ اس کے لیے کافی ہوگا، اس لیے کہ وقت کی تعیین لغو ہے، اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ فَيُجْزِئُهُ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ بِمِصْرٍ نَظَرَ أَدَاؤُهَا بِمَكَّةَ، اور منت ماننے کے لیے، ماننے والے کے لیے کافی ہے صلاۃ رکعتین، 2 رکعتوں کی نماز، بمصر، کسی شہر میں، نظرہ، کہ اس نے نظر مانی تھی، اداؤہما، ان 2 رکعتوں کے ادا کرنے کی، بمکہ، مکہ میں، یعنی کسی شخص نے مکہ میں 2 رکعتیں پڑھنے کی نظر مانی تھی، یعنی جگہ کی تعیین کی تھی، تو اب کسی اور شہر میں اس نے 2 رکعتیں پڑھ لی تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔
والتصدق بدرہم، اور درہم کسی ایک درہم کے ساتھ صدقہ کر دینا، ان درہم ایسے درہم کے بدلے میں عینہ لہو کہ منت ماننے والے نے اس کو معین کیا، یعنی کسی شخص نے مخصوص نوٹوں کے متعلق یا مخصوص درہموں کے متعلق منت مانی تھی کہ میں انہی پیسوں کو خرچ کروں گا اگر میرا فلاں کام ہو گیا۔ اب انہی نوٹوں کی بجائے اس کے بدلے میں کوئی اور نوٹ دے رہا ہے یا اور درہم دے رہا ہے، تو اور درہم کا تصدق کو اس کے لیے کافی ہو جائے۔ اور تصدق بدرہم عن درہم عینہ لہو، اور کسی درہم کا صدقہ کرنا کہ جس نے درہم کو اپنے لیے معین کیا ہو، لہو اس کے لیے یہ کافی ہے، اس لیے کہ یہاں درہم کی تعیین لغو ہوگی۔ وَالصَّرْفُ لِزَيْدٍ الْفَقِيرِ بِنَظْرِهِ لِعَمْرٍ، اور وَالصَّرْفُ اور دینا یعنی صدقہ دینا یا پیسے دینا، وَالصَّرْفُ اور دینا عطا کرنا، لِزَيْدٍ زید الفقیر جو کہ فقیر ہے، یعنی زید جو کہ فقیر ہے، زید نامی فقیر کو دینا، بنظرہ لعمر کہ اس عمر کی نظر کے ساتھ، یعنی منت یہ مانی تھی کہ عمر کو منت کا مال وغیرہ دے گا یا صدقہ وغیرہ دے گا، جو بھی چیز مانی تھی کہ وہ عمر کو دے گا، یعنی ایک خاص قسم کے فقیر کی منت میں اس نے ذکر کیا تھا۔ اب عمر کی بجائے زید نامی فقیر کو دے رہا ہے، تو یہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اسی طرح جو بعض بزرگوں کے مزارات وغیرہ کے فقیروں پر علامہ طحطاوی نے بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ مثال کے طور پر کسی شخص نے امام شافعی کے مزار کے فقیروں کی منت مانی، یا کسی مسجد میں چراغ جلانے کی منت وغیرہ مانی یا صدقہ کرنے کی منت مانی، تو اس کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، کسی بھی فقیر کو وہ دے سکتا ہے۔ کہ احناف کے نزدیک تعیین زمان، تعیین مکان، درہم اور فقیر کی تعیین یہ لغو ہوتی ہے، یعنی مخصوص قسم کے فقیروں کو دینا یا مخصوص رقم دینا یا مخصوص جگہ پر دینا یا مخصوص وقت میں دینا، یہ چیزیں لغو ہوتی ہیں، ان چیزوں کو پورا کرنا لازم نہیں ہوتا۔ وَإِنْ عَلَقَ النَّظْرَ بِشَرْطٍ، آگے کا اور مسئلہ بتلا رہے ہیں، فرمایا کہ اور اگر کسی نے نظر کو کسی شرط کے ساتھ معلق کیا، لا یجزئہ عنہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، ما فعلہ قبل وجود شرطہ شرط کے وجود سے پہلے جو اس نے کیا۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے منت مانی کہ اگر اس کا مریض ٹھیک ہو جائے تو وہ 10 روزے رکھے گا۔ اب اس کا مریض ٹھیک نہیں ہوا کہ اس نے 10 روزے رکھ لیے، پھر 10 روزے رکھنے کے بعد اس کا مریض ٹھیک ہو گیا، تو اب بھی اس کو 10 روزے رکھنے ہوں گے کہ وہ جو 10 روزے پہلے شرط کے پائے جانے سے پہلے رکھے تھے وہ اس کو کافی نہیں ہوں گے۔ یہی مسئلہ یہاں پر بیان کیا کہ وَإِنْ عَلَقَ النَّظْرَ بِشَرْطٍ، اگر کسی نے نظر کو شرط کے ساتھ معلق کیا، لا یجزئ عنہ ما فعلہ قبل وجود شرطہ، تو وہ شرط اس کو کافی نہیں ہوگی جو اس نے شرط کے پائے جانے سے پہلے عمل کیا یا وہ فعل کیا، تو وہ شرط کے وجود سے پہلے کافی نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔